رات چونکہ 26 دسمبر کا دن اختتام پذیر ہو رہا تھا تو مرکز صراط مستقیم، مرکز علم و حکمت میں رات کو جاء الحق کانفرنس رکھی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناظرہ جو ہونا تھا وہ چونکہ حنیف قریشی صاحب تشریف نہیں لائے تو مناظرہ نہ ہو سکا، تو اس کے بعد وہ کانفرنس رکھی گئی اور آگے کے لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا، جن میں سے چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا میں بھی وہاں پر حاضر تھا، لیکن یہ بات ضروری طور پر غور سے سننا کہ نہ میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا شاگرد ہوں، نہ میں ان کا مرید ہوں، میں صرف اس بات کا قائل ہوں کہ حق کس طرف ہے۔ رات کو ہم استقبال کے لیے بھی حاضر تھے کہ چلو قریشی صاحب آئیں گے، ہم استقبال کریں گے اور جو اہل سنت میں اضطراب کی کیفیت ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اہل سنت کا موقف جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پر کس طرف کو ہے۔ اگرچہ الحمدللہ ہم نے جامعہ نظامیہ رضویہ سے 2011 میں جو اپنا تعلیمی سفر تھا وہ مکمل کیا اور اتنے حقائق تو ہم بھی جانتے ہیں۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، حنیف قریشی کا جو شروع کا مسئلہ تھا، حنیف قریشی صاحب نے جب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ کورٹ میں جب ہمیں بلائیں گے تو ہم اس وقت کورٹ میں جا کر دلائل پیش کریں گے ڈاکٹر صاحب کے خلاف۔ تو جب وہاں کا بھی موقع آیا تو حنیف قریشی صاحب وہاں پر حاضر نہ ہو سکے، پھر جلالی صاحب رہا ہو گئے تو انہوں نے للکارا کہ میرے بعد کچھ لوگ ہیں جن کو مناظرے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ ایک میرا اعلان ہے، میں جیل میں تھا تو کئی لوگوں کو پیچھے مناظرہ یاد آیا ہوا تھا، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، یہاں سے لے کر قم تک، تہران ایران تک، کسی کو ہمارے مسلک پر کوئی اعتراض ہو میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ آج ہی نہیں، اگر کل کسی کو جا گئے تو کل بھی مناظرہ، پرسوں بھی مناظرہ، جس دن وہ بتا بھی جانے نا جس وقت کسی نے ٹکر ساگ تو یہ حضرت اس طرح غائب ہو گئے جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اہل سنت کا ایک مقدمہ لڑنے کے لیے جیلم چلے گئے، جبکہ انہیں اہل سنت نے اپنا وکیل مقرر نہیں کیا تھا، یہ اہل سنت کے نمائندے نہیں تھے، اپنی جانب سے یہ اہل سنت کے دفاع کے لیے گئے۔ بھلا یہ اہل سنت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں یا ان کو کیسے اہل سنت کا وکیل مقرر کیا جا سکتا تھا، جبکہ کئی بار یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کھلی سر عام توہین کر چکے ہیں۔ جیسا مرزا ملعون کمینہ لانتی وہ ہے گستاخ، اسی طرح ہی یہ قریشی صاحب بھی گستاخ ہے۔ تو جب دونوں ایک طرح کے اور ان کی محبتیں بھی ایک ہیں، ان کی فون پر بات بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہماری طرف سے اہل سنت کی طرف سے وکیل مقرر نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا، نہ کسی اور درگاہ نے ان کو اپنا وکیل مقرر کیا، نہ کسی درسگاہ کی طرف سے یہ گئے، یہ از ذات خود ہی وہاں پر اپنی ویلیو بنانے یا جس طرح بھی آپ تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد پھر ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جہاں پر بھی انہیں موقع ملا، جس جگہ پر بھی یہ ان کو کچھ ٹائم ملا، تو انہوں نے ہر مقام پر یہ کہا کہ گستاخ زہرا، وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو اس نے غلط ترین الفاظ کہے وہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ سید سیف اللہ شاہ صاحب قادری، ان کے ساتھ جو ان کی کال ہوئی، اس کال میں جو انہوں نے لفظ ادا کیے، اسی طرح اور بھی کرتے رہتے ہیں، اور نارووالی کانفرنس میں بھی جو انہوں نے کیے۔ تو بہرحال ان کا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے گستاخ زہرا، گستاخ زہرا۔ جب سامنا کرنے کی باری آئی تو میدان سجا دیا گیا اور انہیں 26 دسمبر کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اپنی بات کو سچ ثابت کریں اور حق ثابت کریں، آپ تشریف لے کر آئیں، ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ بلکہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دوست احباب نے بہت بڑی بڑی آفریں بھی کی، جس میں گاڑیوں کی آفر بھی سید سیف اللہ شاہ صاحب کی طرف سے گاڑی کی چابی دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی کی چابی ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کر انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو دے دوں گا، اور ساتھ انہوں نے سید زہرا پاک کا واسطہ، حضرت امام حسن حسین کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، حضور کا واسطہ۔ اسی طرح ہمارے ایک
سعودیہ میں رہتے ہیں، بدر کے مقام کے قریب ہمارے ایک دوست ہے جعفر ہیرا صاحب، انہوں نے بہت بڑی آفر کی، آپ نے 5 لاکھ روپے کا انعام کا اور عمرے کا ٹکٹ کا، اور جو ان کو لائے گا اس کو بھی عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ایک حضرت نے 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ حافظ احمد صاحب دبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑی بھاری رقم کا اعلان کیا۔ تو اس کے باوجود بہرحال یہ تو تھا کہ تاکہ عوام میں جو اضطرابی کیفیت تھی کہ پتہ چل جائے کہ حق کس طرف ہے، اور جو اہل سنت میں ایک عقائد کی بنیاد پر مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو لیکن حضرت صاحب تشریف نہ لے کر آئے، سامنا نہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے نمبر بھی بند کر دیے۔ اس کے بعد حنیف قریشی صاحب کا نمبر بھی نہ چلا تاکہ رابطہ نہ کیا جا سکے۔ تو ایک ویڈیو یہ بھی سامنے آئی تھی حنیف قریشی صاحب کی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو مناظرہ کروں گا تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے کروں گا، کیونکہ گستاخی انہوں نے کی ہے، بے ادبی انہوں نے کی ہے، لہٰذا میں مناظرہ ان سے کروں گا۔ تو ان کی اس آفر کو بھی کئی اعتبار سے پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک یہ تھی کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ حسین الدین شاہ صاحب کو ساتھ لے کر آئیں جو ان کے بڑے ہیں، پھر وہ یہ ریاض شاہ صاحب کو ساتھ لے کر آئیں جو ان کے بڑے ہیں، یہ پھر عرفان شاہ صاحب کو ساتھ لے کر آئیں جو بڑے ہیں۔ تو صاحب بڑے بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی۔ یہ جن کے نمائندے ہیں، یہ جن کے وکیل ہیں، اگرچہ انہوں نے وکیل، ان کو حیثیت ہماری دیکھیے ان کی حیثیت کیا ہے کہ حیثیت اتنی ساری ہے کہ عرفان شاہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو میرا وکیل ہے، ریاض شاہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو میرا وکیل ہے، حسین الدین شاہ صاحب لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو ہمارے مدرسے کا نمائندہ اور وکیل ہے۔ اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ساتھ لے کر آئیں، تو انشاءاللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے ٹائم رکھ کر وہ روبصیت ہوں گے تو ان سے انشاءاللہ تمہاری بات کروائی جائے گی اور مناظرہ بھی کروایا جائے گا۔ آج تک نہ حسین الدین شاہ، ریاض شاہ، عرفان شاہ کسی نے بھی لکھ کر اس کو نہیں دیا، اور نہ ہی اس کو وکیل مقرر کیا، نہ ہی اپنا ترجمان مقرر کیا۔ تو اس کے بعد اب یہ اگلی صورتحال یہ تھی کہ جب ان کے چند نمائندوں سے رابطہ کیا گیا تو اس وقت رابطے میں ان کے نمائندوں نے کیا کہا کہ اس لیے حنیف قریشی صاحب نہیں تشریف لے کر آ رہے کہ وہاں پر فتنہ اور انتشار کا خطرہ ہے، اس وجہ سے حنیف قریشی صاحب وہاں پر نہیں آئیں گے۔ میں یہاں پر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب کیا نکلتا ہے اس بات کا کہ فتنے کا خطرہ ہے، یہ للکار اعلیٰ حضرت ہے، یہ شمشیر اعلیٰ حضرت ہے، یہ شمشیر حیدری قرار ہے، فتنے کا خطرہ ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تو اس بات کو سوچ کے کیا کہہ رہے ہو؟ آپ سوچو، ذرا سوچو، معذرت میں نے لفظ تو ادا کیا، معاف کرنا۔ تو آپ سوچئے ذرا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ادھر شمشیر حیدری قرار اور ادھر فتنے کا ڈر، ادھر شمشیر اعلیٰ حضرت اور ادھر انتشار، یہ کیا معاملہ ہوا؟ چلیں اگر یہی بات ہے تو پھر مطلب یہ نکلے گا کہ امیر معاویہ کو بکواس کیا تو اس وقت فتنے کا خطرہ نہیں تھا، حضرت امی عائشہ صدیقہ کو خطا پر کہا تو اس وقت فتنے کا خطرہ نہیں تھا، حضرت امی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں جب یہ لفظ کہے کہ جناب وہ جب باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی ان سے غلط فہمی ہوئی، قضیہ فدق میں یہ اس کی تقریر موجود ہے، غلط فہمی، اس وقت فتنے کا ڈر نہیں تھا۔ اسی طرح جب حضرت ابو سفیان کے بارے میں پلید معاذ اللہ کا لفظ بولا گیا اس وقت فتنے کا ڈر نہیں تھا، حضرت عمر بن عاص کو گالیاں دی گئیں اس وقت فتنے کا ڈر نہیں تھا، شیعہ کی مجلس میں جا کر تقریر کی اور شیعہ کی حمایت حاصل کی تو اس وقت فتنے کا ڈر نہیں تھا، فتنہ انتشار نہیں پیدا ہو رہا تھا، فتنہ نہیں تھا، فتنہ تھا تو اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے میں تھا، انتشار تھا تو اپنے آپ کو حق ثابت کرنے میں تھا۔ یہ فتنہ ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ کہاں گئی تمہاری عقل، گھاس چرنے گئی ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اہل سنت کو کیوں دو پر لگایا ہوا ہے اور کیوں رافضیت کی گود میں بیٹھ کر اہل سنت کو انتشار میں ڈال کر اہل سنت کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہو؟ دوستان گرامی قدر، اس کے بعد اس نے جب یہ کہا کہ میں نے تو جلالی صاحب سے ہی بات کرنی ہے تو اس وقت پھر رات کو ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا گیا۔ وہ کیسے کیا گیا؟ مطالبہ یہ پورا کیا گیا کہ ہم آپ کی جلالی صاحب سے بات کرواتے ہیں اس شرط پر کہ تم اپنے آپ کو سنی ثابت کرو۔
جب تم اپنے آپ کو سنی ثابت کر لو گے تو ہم تمہاری بات جلالی صاحب سے کروائیں گے, تمہارا مناظرہ جلالی صاحب کے ساتھ ہوگا, اس سے پہلے تم اپنے آپ کو سنی ثابت کرو. ڈاکٹر زید نعمانی صاحب نے کہا کہ اگر یہ اپنے آپ کو سنی میرے سامنے ثابت کر دے گا تو پہلا مناظرہ اس کا یہ میرے ساتھ ہوگا, یہ ثابت کر دے گا, اس کے بعد انشاءاللہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف اعظمی جلالی صاحب سے انشاءاللہ اس کا مناظرہ کرایا جائے گا. اب میں انتظار کروں گا, اہل سنت انتظار کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو کب سنی ثابت کرتی ہو, کس وقت تم سنی ثابت کرتی ہو. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے بہت پیارے دوست حافظ محمد احمد صاحب جو دبئی میں ہوتے ہیں, طریق لبیک یا رسول اللہ طریق لبیک اسلام کے کچھ ان کے پاس ذمہ داری بھی ہے, تو انہوں نے یہ بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں فتنہ ہے, پاکستان میں انتشار ہے, پاکستان میں تم مناظرہ نہیں کر سکتے, ہم تمہارا عرفان شاہ, ریاض شاہ, اس کے ساتھ جتنے اور بھی آ سکتے ہیں, ہم سبھی کا انتظام دبئی میں کرتے ہیں, آنے جانے کا ٹکٹ دے رہے ہیں کہ اگر حنیف قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان اندر مناظرہ نہیں ہوئے گا, انتشار ہوئے گا, تو دبئی دے اندر تے ایسا ماحول نہیں پیدا ہو سکتا. دبئی دے اندر بڑے اچھے طریقے نال اسی حال بک کران گے, اتنے اسی دعوت دینے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب نو بھی اور مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب نو بھی, اور انشاءاللہ سانو امید ہے مفت, اور وہاں پر دبئی میں ایک بہترین حال کا انتظام ہم کرتے ہیں. آپ تشریف لے کر آئیں, ہم مفتی ڈاکٹر زید نعمانی صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں, اور ادھر چونکہ فتنہ نہیں ہے اور ادھر انتشار نہیں ہے اور ادھر کوئی لڑائی جھگڑے والی صورتحال سامنے نہیں آئے گی, تو ادھر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں تاکہ اہل سنت کا انتشار تو ختم ہو, اہل سنت میں جو معاملات ہیں وہ تو ختم ہو. اور مزید انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی 8 لاکھ روپیہ بھی ساتھ گفٹ میں آپ کو دوں گا کہ تاکہ آپ تشریف لے کر آئیں, آپ کا ٹائم جو ہم نے لیا ہے اس ٹائم کے مطابق ہم آپ کو وہ نذرانہ بھی پیش کریں گے. اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آفر کب قبول کی جاتی ہے, یہ چیلنج کب قبول کیا جاتا ہے. چیلنج 2 آ چکے ہیں, ایک چیلنج یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی ثابت کرو, اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اگر تم نے پاکستان میں رہتے ہوئے انتشار کی وجہ سے نہیں مناظرہ کرنا تو دبئی تشریف لے جاؤ, وہاں پر آپ جناب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر لو. لیکن یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اب 40 سال سے تو میں بھی ابو کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ دلوں میں تیل نہیں ہے. اگر حنیف قریشی صاحب سچے ہیں, آپ کو تو سیدہ زہرا پاک کا واسطہ کہہ دیا گیا. ایسے سید زادوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا تمہیں سیدہ زہرا پاک کا واسطہ اس مسئلے کو ختم کرو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تجھے حسن حسین کا واسطہ سید زادوں نے تجھے واسطے دیے تھے. وہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر ایک شہزادہ کہہ رہا تھا کہ میں کعبہ شریف کی ضمانت دیتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا, جتنا خرچہ ہوگا, جو کھانے کا معاملہ ہوگا, سارا میں برداشت کروں گا, خدا رہا یہ معاملہ ختم کرو. تمہیں بڑی بڑی آفریں ملی, اللہ رسول کا واسطہ دیا گیا, لیکن آپ نہیں آئے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ اب بھی نہیں آؤ گے. لیکن چونکہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا ہے, ہم نے آپ کو جگاتے رہنا ہے. اور جو عرصہ 3-4 سال سے اہل سنت کے اندر یہ معاملات کھڑے کیے گئے, جب تک ان کا حل نہیں نکلتا اس وقت تک انشاءاللہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی, صحابہ و اہل بیت کا ادب, احترام, عزت کی توفیق عطا فرمائے.